انتہا نہیں، وہ چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، جب تک تم میری مانتے چلے جاتے، اور جب ماننی چھوڑ دیتے تو پھر میرا غصہ آتا ہے۔ ایک لڑکی آ رہی تھوڑی سی کھجوریں لے کر، آپ نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں اپنے ابے اور ماموں کو دینے جا رہی ہوں، آیا ادھر میرے پاس لے آ۔ آپ نے اپنی چادر بچھا دی، کھجوریں اوپر رکھ دی، تو آؤ بھائی کھاؤ۔ 15-20 آدمی چادر پہ بٹھا دیے، انہوں نے کہا کھاؤ بھائی۔ اب جو کھانے لگے تو کھجوریں ابل ابل کے زیادہ ہونے لگی، نہ کھجور ہے کوئی، نہ نیچے سے کوئی خزانہ ہے، انہی کھجوروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑھانا شروع کر دیا، جتنا کھاتے جا رہے ہیں کھجوریں بڑھتی جا رہی، یہاں تک کہ ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی اور 1,500-2 ہزار آدمی نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں۔ یہ برکتیں اللہ اتار دے گا۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، لوگ یوں کہ اجی حضرت صاحب آپ ہمارے گھر میں تشریف لے اور برکت آ جائے گی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، ساری دنیا کے غوث قطب ابدال گھر میں لے جا، ان کی ابدالیت تو چھن جائے گی، برکت نہیں آئے گی، تیرے گھر میں حرام گھسا ہوا ہے۔ ہاں حضرت کو گھر میں لے جاؤ، برکت ہو جائے گی۔ ارے حضرت کی حضرتگی چھن جائے گی، یاد رکھنا، اور حضرت کی نورانیت بھی چلی جائے گی حرام کھا کے۔ بڑے بڑے فرعون کے نقشے بنا کے کہتا ہے کہ حضرت آرام کریں گے، ارے اس حضرت کی حضرتگی بھی چلی جائے گی۔ کراچی میں بیٹھا ہوا جوڑیا بازار میں ایک آدمی آ گیا، کہا آپ میری دکان پہ چلے چلو، برکت کی دعا کر دو۔ میں نے کہا مجھے نہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا اور اپنی دکان میں جا کے برکت کی دعا کرا تو اللہ کی قسم برکت نہیں آئے گی کہ تیرا کاروبار سود پہ چل رہا ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ تیری دکان کو تو حضور آگ لگائیں گے آ کر، برکت کی دعا نہیں کریں گے۔ میں نے کہا نہیں تم تو چلو۔ میں نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ تم اس کام کو چھوڑو گے پھر چلتا ہوں۔ ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو جان، تیرا کام جان۔ ہم مرنے پر تیار ہو جائیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی قسم اللہ پال کے دکھا دے گا۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک۔ میرے بندے تو نے مجھے اتنا عاجز سمجھا ہے، میں نے 7 آسمان زمینیں بنائی اور میں تھکا نہیں، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے اس کائنات میں چلنے والے ہیں سب کی روزی میں کھلا رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، میرے خزانوں سے آ رہی ہے۔ میں اتنا عاجز ہوں کہ جب تو میرے امر پہ ڈٹے گا اور جمے گا میں تجھے روزی نہیں دوں گا۔ بنو اسرائیل کو 40 سال بٹھا کے کھلا دیا، میں تجھے بھی کھلا سکتا ہوں۔ 40 برس تک بٹھا کے کھلایا اور جنت میں ابد الآباد کے لیے کھلا کر دکھا دے گا۔ اللہ قادر، مطلق قادر، جنت میں لے جا کر کھلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سردی کا زمانہ تھا اور پریشان حال ادھر ادھر پھر رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، بارش، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، گھروں کا تھا کوئی نہ۔ کہنے لگے کیا کروں، کہاں سر چھپاؤں، بھاگتے بھاگتے کوئی جگہ نہیں ملی، دیکھا تو ایک غار تھا، غار میں جو داخل ہونے لگے تو آگے ایک جانور پہلے بیٹھا تھا۔ اوہو فضاق بہ ذرعا، سینہ گھٹ گیا، سینہ گھٹ گیا، ضاق بہ ذرعا، سینہ گھٹ گیا۔ فوراً وہی آگے، اے میرے نبی تو کیوں سینے کو تنگ کرتا ہے؟ وَلَا أُزَوِّجَنَّكَ 4,000 حَوْرًا وَلَأُولِمَنَّ عَلَيْكَ أَلْفَ عَامٍ۔ گھبرا نہیں، جب تو میرے پاس جنت میں آئے گا جنت کی 4,000 حوروں سے تیری شادی کروں گا اور 1,000 سال تک سارے جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا۔ جو رب 1,000 برس دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا سکتا ہے، 50 برس بھی کھلا سکتا ہے، 60 برس بھی کھلا سکتا ہے، 70 اور 100 برس بھی کھلا سکتا ہے، اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلائے گا۔ اپنے دسترخوان مائدۃ الخلد، مائدۃ الخلد بچھے گا، اللہ اپنے پاس بلائے گا۔ ان للہ جنتا لیس بہا قصور ولا حور ولا انہار ولا اشجار ولا ثمار انما ہے قیعان۔ اللہ کی ایک جنت ہے، نہ اس میں حوریں ہیں، نہ اس میں محلات ہیں، نہ اس میں درخت ہیں، نہ اس میں پھل ہیں، نہ اس میں نہریں ہیں، تو کیا ہے؟ ایک میدان۔ ان للہ وادیا، اللہ کی ایک وادی ہے جنت الفردوس میں جس کا نام اللہ نے مزید رکھا ہے، مزید۔
اور وہ اتنی لمبی چوڑی وادی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وادی میں پھرا ہوں، مجھے آج تک اس وادی کا طول عرض نہیں پتہ چل سکا۔ اللہ بلائے گا، آؤ بھائی آؤ آؤ، ان ربکم یقرئکم السلام ویستزیرکم، تمہارا رب تمہیں سلام کہہ کر تم سے ملنا چاہتا ہے، آؤ آؤ آؤ، ملو ملو، اللہ سے ملو۔ اللہ کے میدان میں پہنچ رہے ہیں، اس وادی میں پہنچ رہے ہیں، اللہ نے ممبر بچھائے ہوئے ہیں، کرسیاں بچھائی ہوئی ہیں، درجات کے مطابق ہر کوئی بیٹھ رہا ہے، سارے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میرے بندے آئے ہیں، ان کو اے کھانے کھلائے جائیں، جنت کے کھانے کھلائے جائیں گے، اور جنت کے عجیب و غریب قسم کے میرے بھائی اور دوستوں، عجیب و غریب انواع کے اللہ پاک کھانے کھلا کر جب کھانے کھا چکیں گے کہے گا پھل کھلاؤ پھل۔ جنت کے پھل کی 4 صفتیں ہیں، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے، الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، لیس فیہا عجم، ان پھلوں میں گٹھلی کوئی نہیں۔ جنت کی ایک کھجور یہاں دنیا میں اتنی، اور جنت میں 12 ہاتھ لمبی جنت کی ایک کھجور ہوگی۔ آم کتنا بڑا ہوگا، تربوز کتنا بڑا ہوگا، اور میرے بھائیوں اور نعمتیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں۔ پھل کھلاؤ، پھل کھا لیے، اے میرے بندو اب انہیں پانی پلاؤ، پانی پلائے جائیں گے، جس پانی کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے تو سارا عالم اس سے معطر ہو جائے گا۔ پھر اللہ کہے گا خوش جوڑے پہناؤ، پھر جوڑے پہنائے جائیں گے، ایک جوڑے کا ایک کنارہ اگر دنیا میں آ جائے تو سارا عالم معطر ہو جائے۔ پھر اللہ کہے گا میرے بندوں کو خوشبو لگاؤ، اب خوشبو لگائے جائیں گے، خوشبو لگائی جائیں گی، جب خوشبوئیں لگ جائیں گی اور مہک اٹھے گی، اللہ جنت کی حوروں کو کہے گا اب میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ۔ ارے جنت میں بھی سر ساز بتھیرے ہیں، تم یہیں پہ ہی عاشق ہو کے برباد ہو رہے ہو۔ جو قوم راگ و رنگ میں ڈوبتی ہے اور جو قوم موسیقی میں ڈوبتی ہے، یہ اس کی ہلاکت کی آخری علامت ہے کہ اب یہ امت دنیا سے مٹنے والی ہے۔ جس قوم کے نوجوان راگ اور رنگ پر تھرکتے ہیں، اور جس قوم میں راگ اور رنگ وجود میں ظاہر میں آنے لگ جاتا ہے، میرے بھائیو یہ اس امت کی تباہی کے تابوت کا آخری کیل ہوتا ہے کہ اب یہ امت دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ ہائے ہائے، مسلمان جنت کی موسیقی سے غافل ہو گیا۔ جنت کی عورتیں بھی ساز اٹھا کر بجاتے ہوئے جنت کے گیت سنائیں گے، اور سارے جنت کی عورت گانے والی وہ عورت، آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے بے ای بنان تو آتی ہے، وہ عورت کن ہاتھوں سے تمہیں گلے لگائے گی۔ لو ان بنانا من بنانها بدالت مسدو الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، اس جنت کی عورت کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ لو بسقت بسقتا فی البحر لکانت احلی من العسل، اگر 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو سارے سمندر میٹھے ہو جائیں۔ ایسی حسین و جمیل، ایسی مٹھاس والی، جس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہو اس کے گلے کی آواز کی مٹھاس کیسی ہوگی، جس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہے۔ فتح نور فی الجنت فرفعوا ابصارهم فاذا هو من فغر حوراء ضحكت في وجه زوجها، جنت میں نور کی چمک ہوگی، آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے نور کہاں سے آ رہا ہے، کیا پتہ چلے گا کہ جنت کی عورت ہنس رہی ہے جس کے دانتوں سے جنت روشن ہو رہی ہے۔ ارے میرے بھائیو، جنت کی دوڑ لگانے والا مسلمان آج بازاروں کی دوڑ لگا کے ہلاک ہو رہا ہے، آج کرسی کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے، آج صدارت کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے۔ اس صدارت کو یاد کر جب اللہ اپنا فرشتہ بھیج کر کہے گا میرے بندے کے محل میں اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا، رب کریم جیسی ذات اپنے فرشتے کو بھیجے اور کہے میرے حاکم، میرا بندہ اب حاکم ہے، اس کے محل میں اجازت سے جانا، بغیر اجازت کے مت جانا، یہ ہے اصل حکومت، یہ ہے اصل صدارت اور وزارت، اور جو چھینے گی نہیں، جو ٹوٹے گی نہیں،
جس پر کسی کو حسد نہیں ہوگا، جس پر کسی کو غصہ نہیں ہوگا، اللہ رب کریم دینے والا ہے۔ ہاں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، دیکھ میرے بندے اس ملک کو دیکھ جسے میں نے بہت بڑا بنایا ہے۔ ارے مسلمان نوجوان، تو کہاں کن چکروں میں پھنسا؟ تیرے لیے تو اللہ نے ایسے ایسے درجات بنا کر رکھے تھے، آج تو بدقسمتی سے بڈھا بھی کہتا ہے پیسہ ہونا چاہیے، نوجوان بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آج بوڑھوں کے جذبے مال کمانے کے اور جوانوں کے جذبے مال کمانے کے اور عورتوں کے جذبے زیور بنانے کے۔ ان للہ ملکن یسوغ حلی لأہل الجنت منذ خلق الی یموت، جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا کوئی کام نہیں، بیٹھا زیور بنا رہا۔ تمہارے سراپا بازار والے سن لو، تمہارے زیور تو کھوٹے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کھوٹ ملاتے ہو۔ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک کام ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ بیٹھا زیور بنا رہا ہے، اور تمہارے سارے نمونے دیکھ رہا ہے اور اپنے نمونے بھی بنا رہا ہے، اور تمہارے زیور تو کل کو ٹوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا زیور بنایا ہے اس فرشتے کے ہاتھ سے۔ لو ان قالب من قوالبها، جن سانچوں میں وہ زیور بناتا ہے، وہ سانچا زیور نہیں، سانچا بدا وہ سانچا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہوتے ہیں، تو جن سانچوں میں وہ زیور بن رہا ہے، وہ زیور کیسا خوبصورت ہوگا۔ ایسے ایسے جواہرات ان زیورات میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر ایک ادنا موتی اگر اس کا دنیا میں رکھ دیا جائے تو مشرق مغرب اس سے چمکتا چلا جائے۔ آپ تو دکانوں کو ٹیوبوں سے چمکاتے ہو، وہاں کا موتی مشرق مغرب کو چمکاتا ہو۔ اس کی دوڑ حضور نے لگوائی اور اس کے پیچھے آپ نے فرمایا دوڑو جنت کی طرف، دوڑو جنت کی طرف، نکلو جنت کی طرف۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ اصل ٹھکانہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اور جسے اللہ پاک نے ہمیشہ کا گھر بنایا ہے، وہاں بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتاؤں بھائی، وقت بھی بہت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دعوت کا سلسلہ چلے گا۔ آدم علیہ السلام بڑا باپ ہے نا ہمارا، دادا جد اکبر۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کہیں گے میں بھائی سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو سارے جنتی آدم علیہ السلام کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ کے کھانا کھائیں، پھر ہزاروں برس یہ کھانا چلتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام دعوت کریں گے، تو ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور ایسے باری باری داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور جو ہے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جب سب نبی دعوت کر چکیں گے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اب میرے پاس بھی آؤ، مقام محمود پہ دسترخوان بچھایا جائے گا۔ ہائے ہائے، مقام محمود پہ دسترخوان بچھ رہا ہے اور رسول کھلانے والا۔ اللہ، میرے بھائیو، ہمارے ایمان مر گئے، ایمان مر گئے ہمارے۔ ہم یوں کہہ رہے ہیں بھائی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان ایمانوں کو تازہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے پاس بٹھا کے کھانے کھلائے گا۔ میرے بھائیو، ہم بڑے بے وفا ہیں، بڑے بے وفا ہیں۔ جس نبی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، چند ٹکوں کی خاطر آج مسلمان نبی کے ایک ایک طریقے کو قربان کر رہا ہے۔ مر جا بے غیرت، مر جا، تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ آج ہم پر آسمان بھی ٹوٹے تو ہم حقدار ہیں، اور ہمارے اوپر زلزلے بھی آئیں تو ہم حقدار ہیں۔
اور ہمارے اوپر تند و تیز ہوا چلیں اور ہمیں تباہ و برباد کر دیں تو ہم حقدار ہیں. ہم نے ایسے نبی سے منہ موڑا جس کی ساری رات روتے روتے گزرتی تھی، اے رب امتی امتی. میرے بھائیوں اور دوستو، اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ اور اپنے بڑھاپے پہ ترس کھاؤ اور اپنی موت کے وقت کو دیکھو. ہاں کہ کیا حال ہوگا جب سب ساتھ چھوٹ جائے گا. یہ دعوت کا کام کسی کے ساتھ نہیں چل رہا، یہ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے تم نے کرنا ہے. کوئی کرے نہ کرے، کیسی حماقت کی بات ہے. کوئی کرے نہ کرے، مجھے کرنا ہے. لوگ یوں کہ فلاں نے نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا. ارے کوئی کرے نہ کرے، مجھے کرنا ہے. میرے جو ذمہ ہے کرنا، میں کروں گا. ہم یوں کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں، اس بنیاد پہ اٹھو کہ رسول اللہ کی پکار تھی کہ اے میری امت، تمہیں میرے کلمے کو مشرق مغرب میں پہنچانا ہے اور تمہیں میرے دین کو لے کر سارے عالم میں پھرنا ہے. اس پر اٹھو. ہم کسی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ اس کے رسول کے امر کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. ہمیں اللہ نے کہا تھا کہ تم میرے نبی کی امت ہو، اور ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کرو میرے دین کی محنت اور پھرو در بدر، کل کو مقام محمود پہ آ کر میرے دسترخوان سے میرے ہاتھ سے لقمہ کھانا. اس کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ ملک و ملک پھر کر، اور میرے بھائیوں گلی گلی پھر کر، اور بستی بستی پھر کر، اور گاؤں گاؤں پھر کر، اور شہر شہر پھر کر اپنی قبریں بھی اللہ کے راستے میں بناؤ. گھروں میں اللہ کرے کوئی نہ مرے، اپنے راستے میں اور اللہ کے دین میں کوئی مرنے والا بنے. اللہ کا لاڈلا حبیب تمہیں گلے سے لگا کے اجام کوثر پلائے. تو میرے بھائیوں، اس کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے. یہ باتیں تقریر سے نہیں قابو میں آتی، تحریر سے قابو میں نہیں آتی. میرے بھائیوں، جس تقریر کے پیچھے جان مال کی قربانی نہ ہو وہ گول ہوا منصورہ ہو جاتا ہے، اور جس قلم کے پیچھے قدم نہ ہو اس قلم کی حرکت سے کچھ نہیں ہوتا. وہ قلم فتنے کا باعث بنتا ہے. جو قلم قدم کے ساتھ ہوتا ہے اور جو تقریر قدم کی جان اور مال کی قربانی کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے لوگوں کی زندگیاں پلٹا کھاتی ہیں. میرے بھائیوں، جذبہ بدل جائے، مال کے جذبے مٹ کر اللہ رسول کو راضی کرنے کے جذبے زندہ ہو جائیں. بتاؤ اس کے لیے کون ہمت حوصلے کے ساتھ اس میدان میں کودنے کے تیار ہے کہ ہم اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پھریں گے اور اسی میں مریں گے. کیا نام ہے؟ السلام. محمد ایوب.